بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیو ورلڈ آرڈر اور ابلیس کا رول. میں آپ کو بتاؤں میں نے کہاں اس کو چھوڑا تھا. میں نے ابلیس کا سارا رول بتانے کے بعد اور میں نے کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ورلڈ آرڈر ہے, نیو ورلڈ آرڈر تو بات کی بات ہے, جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا کانسیپٹ اور وہ چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں وہ میں نے پورا سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ پڑھ کے اور کر کے میں نے بتایا تھا. اس میں بتایا تھا ابلیس کا رول لگا رہا, وہ ڈیٹیل میں بات کی تھی. اس کا میں نے دو جگہ, اس کو میں نے ایک جگہ پہ چھوڑا تھا. وہ چھوڑا یہ تھا میں نے کہ ابلیس کا کنورسیشن کیسے ہوتا ہے. پہلی بات, ابلیس اور انسان کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے, اور وہ کنورسیشن کا جو ہے وہ جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کیسی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا مینس اینڈ میتھڈ کیا ہوتا ہے جس سے وہ کنورسیشن ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کنورسیشن ہوتی ہے. میں نے یہ تین باتوں پہ نا چھوڑا تھا اس پروگرام کو, لیکن اس کو ضرور سنیے گا جو پچھلا پروگرام میرا تھا. اب اس کو مس مت کیجیے گا اس پروگرام کو نا. لیکن آج نا آپ لوگوں سے میں کچھ باتیں شیطان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگ نا شیطان کو بہت کیجولی لیتے ہیں. تو میں آپ کو نا اس دن جو پروگرام میں نے کیا تھا, اس پروگرام میں میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک ترجمہ میں پڑھا تھا, اور اس کے بعد میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا ابلیس کے رول کو. آج میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے مختلف جگہ پہ جو شیطان سے متعلق آیات ہیں نا, ان کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اوپر, اور کہ اس کو ہم کس طرح سے نظر انداز کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے ہمیں نا جو ہیومن ڈومین کے اندر جو ہماری ڈائنامکس ہے نا, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ لوگ جو سن چکے ہیں میرے پچھلے پروگرام کو وہ اس کو ریلیٹ کر پائیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کا ہمارا رول کیا ہے. ہمارے ہیومن ڈائنامکس میں, ہماری سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, ہیومن سوسائٹی کے اندر جو ہمارے ڈائنامکس ہم وہ صرف ہیومن بینگ اس کو طے نہیں کرتا, صرف ہیومن بینگ کے مزے سے وہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا, کہ صرف ہیومن بینگ کے کہنے سے مطابق ہم صرف اپنے ڈومین میں اپنی مرضی سے نہیں کام کر رہے ہیں, بلکہ اپنی مرضی سے کام کرنے کے لیے نا اس کو ہوتا ہے فری ول کو یوز کرنا. اگر ہم اپنی فری ول کو یوز کر کے کر رہے ہیں, اپنے چوائس سے کر رہے ہیں, تو ہم انسان کی حیثیت سے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اس کو میں نے سورہ اعراف کی 11 آیت سے اور پھر دوسری طریقے سے بتایا تھا. آج میں آپ کو نا ایک اور بھی کئی چیزیں میں بتاتا ہوں قرآن کی آیت. اب آپ دیکھیے گا کہ شیطان جو ہے نا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتے ہیں اور ہم اس کو کتنا کیجولی لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے نا 208, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, وہ تمہارا صریح دشمن ہے. اب اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے پروگرام میرا کیا ہے دین اسلام, ان کے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کو میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ دین اسلام جو ہے نا وہ دراصل پوری کاسموس کی جو ہے سروائیول اور ایگزسٹنس اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پورے یونیورس کی, پوری کاسموس کی, اور کاسموس کا ایگزسٹنس اسی سے پیدا ہوا ہے. اور جتنی چیزیں, جب کاسموس کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ارینجڈ آرگنائزڈ ہیں اس کاسموس میں ڈیولپ ہوئی ہیں, اس میں رہتی ہیں, وہ سب کی سب ان کی جو سروائیول ہے, ان کا جو ایگزسٹنس ہے, ان کی پرزرویشن ہے, وہ سب کے سب دین اسلام کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ میں فیتھ کی بات نہیں کر رہا. دین اسلام میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کیا ہے, اس کی بنیاد پر وہ ہوتی ہے. تو لیکن ہیومن سوسائٹی کے اندر میں نے کہا جیسے ایٹم میں, مالیکیولس میں, کیا کہتے ہیں میٹر میں, اینیملس میں, ہمارے باڈی میں, ہمارے انسٹنکٹیو مائنڈ کے اندر, یہ سب کے سب جو ہے نا دین اسلام میں موجود ہیں, اور یہ ان بلٹ ہے. ڈفرینس صرف یہ ہے کہ ہمارے کانشیس بیہیویئر کا, جو کہ ہمارے کانشیس مائنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, کانشیس تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, وہاں پہ ہمارے پاس فری ول ہے. وہاں پہ فری ول ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ہم دین اسلام کے اندر آئیں یا نہ آئیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے, پوری کائنات میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ دین اسلام سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو جائے, کیونکہ دین اسلام میں ٹوٹل ڈسکنیکشن جو ہے نا, وہ ٹوٹل ڈسکنیکشن جو ہے نا وہ ٹوٹل ڈسٹرکشن ہوگا اور انسان ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے اوپر ہر جگہ اس کا جز پایا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم ایز سروائیو کر رہے ہیں.
آدمی کیسے سے ہم سروائیو کر رہے ہیں، ہیومن بینگ کیسے تو نہیں، آدمی کیسے سروائیو کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گا کہ دین اسلام کا جز آپ کے ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، ہر ہیومن سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے چاہے ویسٹ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، دین اسلام کا جز پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پرزرویشن ہے، لائف کی پرزرویشن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، تو جہاں تک وہ ہے وہ اس کی پریویزیشن ہے، نمبر ون بات۔ دوسری پریزرویشن اس کے اندر یہ ہے کہ ہیومن بینگ کیسے ایگزسٹ کرنا، ہم آدمی کیسے ایگزسٹ کرنا اور ہیومن بینگ ایگزسٹ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بہت، اگر آپ دین اسلام کے ایسے آپ نہیں فالو کرتے پورے کے پورے آپ نہیں فالو کرتے، تو پھر آپ ایک ہیومن سوسائٹی آپ کی نہیں ہوگی، انسان کی سوسائٹی نہیں ہوگی، آپ کی آدمی کی سوسائٹی ہوگی۔ لیکن آدمی کی سوسائٹی کو بھی دین اسلام کا کچھ نہ کچھ جز چاہیے تاکہ وہ سروائیو کر سکے۔ میری بات کو غور کیجیے گا، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، دین اسلام کو مکمل طور پر نہ ہونے کی وجہ سے اگر نہیں ہو تو آپ ہیومن سوسائٹی، اس کا پنشمنٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دین اسلام پہ جب نہیں چلتے ہیں اس میں پنشمنٹ ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجیے کوئی مالیکیول ہے، اس کو اگر ہم چینج کر دیں، ہائیڈروجن آکسیجن کو اگر ہم 1:2 کے ریشیو میں نہ رکھیں نا، آکسیجن ہائیڈروجن کو نہ رکھیں ہم، تو اس کو چینج کر دیں، تو پھر وہ پانی ایگزسٹ نہیں کرے گا، کوئی اور چیز بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کھو دے گا۔ یہ پنشمنٹ ہے، یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا نا پہلے۔ تو اسی طریقے سے کہ یہ جو پرنسپل ہے، یہ جو عبادت ہے، لاز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا ذہن میں، اس کو بھی سن لیجیے گا۔ میرے پروگرام یہ 7-8 ایپیسوڈ میں کیا تھا میں نے، دین اسلام کیا چیزیں 6 یا 7 میں ایپیسوڈ کیے تھے اس کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ دین اسلام کے اندر کہ ہمارے کانشیس مائنڈ کے اندر پورے کے پورے اگر داخل ہوتے ہیں تو پھر وی ایگزسٹ ایز اے ہیومن سوسائٹی، ہمارے پاس انسان کی سوسائٹی ہوگی اگر ہم پورے کے پورے اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم پورے کے پورے نہیں اترتے ہیں، دین اسلام کے اندر رہتے ہیں، تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ہی نہ ہوں۔ یہ کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ اگر بالکل ہی نہ ہو دین اسلام کے اوپر تو پھر وہ سروائیول ہی ختم ہو جائے گی، ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی، مطلب آدمی بھی نہیں رہے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے اترنے پہ، دین اسلام پہ رہنے کی وجہ سے ہم ایز اے انسان کے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پارشیلی اگر رہتے ہیں تو ہم انسان سے، ہماری پنشمنٹ یہ ہے کہ ہم ہیومن ایگزسٹنس کھو دیتے ہیں اور ہم اینیمل ایگزسٹنس پہ آ جاتے ہیں۔ سی دی ڈفرنس، پورے کے پورے ہونے کی وجہ سے وی کیپ آور ہیومن ایگزسٹنس، پارشل ہونے کی وجہ سے وی کیپ آور اینیمل ایگزسٹنس، یعنی آدمی کی طرح جیتے ہیں۔ اور اگر زیرو کر دیں، اگر بالکل دین اسلام ہو ہی نہیں، دین وی ڈائی، تب یہ ایک ڈسٹرکشن ہے اور چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کی سچویشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا، وہ دین اسلام کا کوئی نہ کوئی جز لیے ہوئے ہے جس کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا شریر دشمن ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جو دین اسلام ہے، جو تمہارے سوشل کانٹیکسٹ میں ہے، جو دین اسلام ہمارے کانشیس کے اگر ڈومین کے اندر جو دین اسلام کا آتا ہے، اس کو پورا کو پورا اس کو فالو کرو، آ جاؤ، تو پھر تم ایز اے ہیومن سوسائٹی کے زندہ رہو گے۔ اور ورنہ یہ کہ تم شیطان کے پیچھے چلو گے اور وہ تمہارا صحیح دشمن ہے۔ شیطان کے پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دین اسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عبادت۔ دین اسلام کا جو میکانزم ہے نا، فنکشنل اس کا جو فارم ہے نا، وہ ہے عبادت۔ اور عبادت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، پرستش اور اوبیڈینس، کریکٹ؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین اسلام پہ نہیں چل رہے ہو پورے کے پورے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہو سکتا ہے کہ میری پرستش کر رہے ہو، لیکن تمہاری اوبیڈینس جو ہے نا، کیونکہ پورے کو بننے کا مطلب کیا کہ آپ پرستش تو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی، لیکن پورے نہیں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو۔ یعنی جو اوبیڈینس ہے وہ اب اللہ کی اوبیڈینس نہیں ہے، شیطان کی اوبیڈینس ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس آیت کو کھول کے رکھ دیا ہے اس نے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا سمجھ لیں گے تو وہ سورہ اعراف کی آیت کو سامنے رکھیے گا، اس کے بعد آج اس آیت کو دیکھیے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے نہیں چل رہے دین اسلام کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرستش تو آپ رکھ رہے ہوگے، پورے کے پورے نہیں چل رہے ہو تو پرستش تو آپ رکھ رہے ہوگے اللہ کی، لیکن جو اوبیڈینس کا پہلو ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ تم ذاتی زندگی کے اوبیڈینس میں بھی تم اللہ کو فالو کر رہے ہوگے، لیکن تمہارا جو کلیکٹیو لائف ہے اس کے اندر تم پھر شیطان کے پیچھے چلو گے، کیونکہ ویکیوم تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر اللہ کی اوبیڈینس نہیں ہو رہی تو کس نہ کسی کی اوبیڈینس ہوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم شیطان کے پیچھے چلو گے اور چل رہے ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ اور شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔
سبحان اللہ، یہ ہے وہ بات کہ یاد رکھنے والی بات کہ ہیومن سوسائٹی انڈیپینڈنٹ نہیں، شیطان کے انٹرفرنس اس کے اندر موجود ہے. اور ایک اور اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وہ ہے نیکسٹ آیت، وہ سورہ بقرہ کی ہے 268. اس میں کہتے ہیں اور دیکھنا شیطان کا کہاں نہ ماننا، وہ تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے دیکھا کیا ہے، یہاں پہ وہ شیطان ہمیشہ انسان کو خوف دلاتا ہے کس چیز کا، تو کہ مادی کمی کا، مادی طور پر کمی کا، کہ اور اس کو اس کے مطلب تم کو یہ خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس خوف کو نکالو کیسے، مادیت کو حاصل کر کے. اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان کو نا مادی شوق پیدا کرنا، اس کو مادیت کا مٹیریل گین کی طرف لاتا ہے، اس کو مادی زندگی کی طرف لاتا ہے، مادی کامیابی کی طرف لاتا ہے وہ اس کو، اور مادی زندگی حاصل کرنے کی طرف اس کو لاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہو، اور اس کو لانے کے لیے اس نے کیا طریقہ نکالا آپ کو پتا ہے؟ اس نے انٹرسٹ کا، سود کا طریقہ نکالا ہے. سود وہ چیز ہے کہ انسان کو نا مادیت لے آتی ہے، اس کو مادی شوق پیدا کرتا ہے اس کے اندر، اور مادیت کی خواہش پیدا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تنگدستی کا خوف، یعنی کہ وہ تم کو ڈراتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ تمہارے پاس دولت کم ہے، تمہارے پیسہ کم ہے، تمہیں تنگدستی ہو، تو وہ اس کا خوف دلاتا ہے وہ نا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری تنگدستی کا بار بار تنگدستی، حالانکہ تنگدستی ریلیٹو چیز ہے، بالکل ریلیٹو چیز ہے. پیسہ ہو بھی جانا پھر بھی اس کو بتاتا ہے کہ نہیں تمہارے پاس اور ہونا چاہیے، تمہارے پاس اور ہونا چاہیے. تو ایک تو کیا مٹیریل اس کو دلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ مٹیریل سوچ پیدا کرتا ہے. دوسری کیا ہے، بے حیائی کا کام کرتا ہے، کرنے کا کہتا ہے. اس سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے کسی کو اس بات کا؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے اس نے پوری ہیومن سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے. مادیت لانا، مادیت کا خوف اس کا جانا، جس کے سے مادیت ہو جانا، جتنی دولت چاہے اکٹھا کریں، یہ کریں وہ کریں. پورے ہیومن سوسائٹی کو جو ہمارا جو ورلڈ ویو ہے نا، وہ میٹرلسٹک ورلڈ ویو ہو گیا ہے. صرف میٹرلسٹک کے ہم ایز اے انسان کے ہم اپنے اس کو کھو چکے ہیں، اسپرچل ایگزسٹنس کو کھو چکے ہیں. اور نیکسٹ اس کو کیا کرتے ہیں، بے حیائی کا کام. بے حیائی کا کام کوئی اس کی انتہا ہے؟ اس نے سب سے پہلے کام بے حیائی کا وہی کہتا ہے. سورہ اعراف کی یاد رکھیے گا آیت کو جب میں نے پڑھا تھا، کہ جب وہ بات اس نے کی تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا، جب انہوں نے آدم اسلام نے اور حوا نے جب وہ کھایا تو اس کے سب سے پہلے کیا ہوا، سب سے پہلے یہ ہوا کہ ان کا نیکٹنس جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ایک دوسرے کے اوپر. وہی چیز جو وہ عزت ہوا، وہی چیز اس نے پورے ہیومن سوسائٹی میں کیا. آپ کو پتا ہے کہ بے حیائی کے کام کا کیا نقصان ہوتا ہے، کسی کو اندازہ ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کے کام کا مطلب صرف یہی ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ کسی نے اللہ کا حکم نہ مان کر کے جو ہے نا وہ انجوائمنٹ شروع کر دیا نا، ٹھیک ہے، اپنی جنسی انجوائمنٹ اس نے کیا، بس یہ بے حیائی، اور بس اور تو کچھ نہیں ہوتا اس سے آپ کو پتہ ہے ہیومن سوسائٹی کیا ہوتی ہے اس کے اندر؟ پوری کی پوری ہیومن سوسائٹی جو آگے کے اس کا جنریشن ہے پوری کی پوری تباہ ہو جاتی ہے. پوری کی پوری جو فیملی یونٹ ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور فیملی اکائی جو ہے نا، یہ جو انسان کی ہے نا فیملی اکائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہو انسان کی فیملی اکائی ختم ہو جائے تو کیا ہیومن سوسائٹی قائم رہ سکتی ہے؟ یہ فیملی اکائی ہے جو کہ ہیومن سوسائٹی کو بناتی ہے. یہ اکائی، اس میں تربیت آتی ہے، اس میں بہت کچھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسی لیے اس کے اندر صرف اور صرف اگر اجازت دے رکھی اللہ تعالیٰ نے تو صرف میاں بیوی کے رشتے کی اجازت دے رکھی اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت رکھی ہے، اس ریلیشن شپ کے اندر وہ بے حیائی نہیں کہلاتی ہے، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے اس میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بے حیائی نہیں ہے. دیکھیے کتنا چینج ہے اس میں اندر، کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے تھنکنگ کے اندر بذات خود وہ فیل جو ہے نا وہ پورا فیل نہیں ہے، وہ گندا فیل نہیں ہے، وہ خراب فیل نہیں ہے، لیکن وہ صدقہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، اور وہی کام کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے اگر یہ کام جو ہے نا بے حیائی کے طور پر انجام دیا جائے. تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک یونٹ ٹوٹ جاتی ہے. کیوں یونٹ ٹوٹ جاتی ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کا ہونا، ایک بچوں کا ہونا، اور ماں باپ کے ذمے اس بچے کی تربیت کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا، یہ ہے اس یونٹ کا مقصد. اس یونٹ کا کام یہ ہے کہ آئندہ نسل کو جو ہے نا وہ ہیومن نسل رکھا جائے. اسی لیے اس خطبے کے اندر، خطبہ نکاح کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں اس میں بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر خطبہ نکاح کو دیکھیے گا، یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں خطبہ نکاح نہیں پڑھایا جاتا.
اس میں ایک بات صرف میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں تعالیٰ نے کہا ہے کہ خطبہ نکاح کے اندر جب خطبہ دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کی آیت وہ کیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کو جو اب جوڑے بننے جا رہے ہیں، کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو کس بات کے طرف ریمائنڈ کرایا گیا؟ تقوی کے طرف ریمائنڈ کرایا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ تم تقوی سے اپنی زندگی شروع کرنا۔ آج جو تم شادی کر رہے ہو، آج تمہارا نکاح ہوا، آج تم شادی کر رہے ہو، تو آج یاد رکھنا تم دونوں کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے کہ تم دونوں تقوی پہ اپنی زندگی شروع کرنا۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آگے کی جو نسل ہے، انسان ہیومن نسل ہے، وہ بھی تقوی کو ہو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، اسپرچل ایگزسٹنس رکھتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اسپرچل ایگزسٹنس کو قائم رکھنا۔ کیسے سے قائم رہے گا؟ گاڈ مین ریلیشن شپ سے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جب میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے، جب ہم لوگ جو نکاح ہوا، اب یہ یونٹ بنا، تو اس یونٹ کو اسی وقت بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا تم جو ہے نا وہ مین گاڈ ریلیشن شپ قائم رکھنا۔ تم جو ہے صرف کیا کہتے ہیں، جسمانی اس پر فزیکل نیڈ کے اوپر مت دیکھنا۔ تمہاری جو ایک کیا کہتے ہیں وہ ایگزسٹنس ہے، کیا کہتے ہیں اسپرچل ایگزسٹنس ہے، اس کو قائم رکھنا۔ اور وہ صرف یہ ہے کہ گاڈ ریلیشن شپ سے۔ تو آئندہ اے انسان، جو تم آئندہ کی نسل پیدا کرو گے، اس نسل کو تم جو ہے گاڈ کے ساتھ کنیکٹ رکھنا اپنے بچوں کو۔ یہ ہے جناب خطبہ نکاح کا۔ خطبہ نکاح کی بات یہ ہے کہ اے میاں بیوی، تم دونوں جو ہے اب جب بچے تمہارے پیدا ہوں تو ان کو تم اللہ سے جوڑ کے رکھنا۔ یہ ہے جناب ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے، نکاح کے وقت خطبے میں بتائی گئی ہے کہ ان کو خود بھی جوڑے رکھنا اور اپنے آئندہ نسل کو اللہ سے جوڑے رکھنا۔ تو پھر تم ایز اے ہیومن سوسائٹی کے سروائیو کرو گے۔ یہ ذمہ داری تھی۔ بیاہائی نے کیا کیا کہ یہ ذمہ داری ختم کر دی، کیونکہ بیاہائی کے بعد یہ گاڈ کانشیسنس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ بیاہائی سے بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ گاڈ کانشیس بچے پیدا نہیں ہوں گے، گاڈ کانشیس سوسائٹی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیومن سوسائٹی نہیں بنے گی۔ بیاہائی کے ذریعے جو بچے پیدا ہوں گے، جو کچھ پیدا ہوں گے، اس سے ہیومن سوسائٹی نہیں بن سکتی ہے، وہ پھر ایک اینیمل سوسائٹی بنتی چلی جائے گی۔ آپ لوگ کو ہم ایز اے انسان کے سمجھنا ہوگا کہ بیاہائی ہے کیا بلا؟ بیاہائی صرف ٹی وی کا ناچ گانا وہ آپ دیکھتے ہیں، صرف وہ نہیں۔ بیاہائی کا بہت ڈیپ اثر ہے ہیومن سوسائٹی کے اندر، بہت گہرا اثر ہے ہیومن سوسائٹی کے اندر بیاہائی کا، پوری ہیومن سوسائٹی کو تباہ کرنے والا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے اسی بیاہائی کے اندر آگے چل کے کیا ہوتا ہے؟ آگے چل کے اس بیاہائی کے اندر وہی LGTB شروع ہو گیا، تمام باتیں شروع ہو گئی۔ اس LGTB میں اب یہ دیکھیے کہ گیز میں بچے تو نہیں پیدا ہو سکتے، تو سیم سیکس میں بچے تو نہیں پیدا ہو سکتے، تو کیا ہوگا؟ ہیومن سوسائٹی ختم ہوگی کہ نہیں ختم ہوگی؟ یہ سارا کام کون کرے گا؟ کون تباہ کرنا چاہتا ہے انسان کو؟ تو وہ تباہ کرنا چاہتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اچھا آپ کے وجہ سے میں راندے درگاہ ہوا ہوں، تو میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان انسانوں کو میں بخشوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بول کے گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ میں ان کو تباہ کر کے رہوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا تمہیں تندرستی کا خواب دلاتا ہے اور بیاہائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ بخشش اگر کہ گفٹ میں بخشش ہے، اور معاف کرنے کے میں بخشش آتا ہے، اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور آیت ہے، یہ آیت ہے سورہ نساء کی۔ اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے مطلب کچھ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ نہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو، اور اگر خدا کے لیے نہیں کرتے ہیں خرچ، تو وہ بھی شیطان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ان کا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی دوسرا انٹینشن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ سن لیجیے آپ، جن کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ انسان نے اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے شیطان کو۔ اس پہ میں بات کروں گا وہ کیسے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے، یہ آیت ہے آپ کے سورہ کیا لکھا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 76۔ جو مومن ہے وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔
تو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے، شیطان کے لیے لڑو۔ یہ ہمیں انسان کو کہا گیا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تباہ اور آپ کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ شیطان جو استعمال کرتا ہے آپ سے لڑنے کے لیے، وہ بھی انسانی کو استعمال کرتا ہے۔ ان لوگوں کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے، شیطان کے پارٹی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کے پارٹی کو ایسے مت چھوڑ دو کہ وہ جو جیل میں آئے کر رہے ہو کرنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ تم شیطان کے پارٹی سے لڑو۔ جو مومن ہے وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں، وہ خدا کے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، حزب اللہ ہوتے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، ٹھیک ہے نا؟ جو شیطان کو، جو بتوں کو پسند کرتے ہیں، بتوں کا مطلب صرف یہی نہیں کہ مٹی والا بت، بت وہ تمام بت ہیں جو کہ ہم نے اللہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے ہمارا نفس جو اللہ بنا ہوا ہوتا ہے، لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، یعنی جو شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں نا، کیونکہ وہ انسان کی یہ وہ گروپ ہے جو شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہے، شیطان کو ہیلپ کر رہا ہے وہ۔ اچھا یہ دیکھیے کہ شیطان کو مدد نہیں کرے، شیطان کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شیطان مدد نہیں کر رہا، بلکہ یہ شیطان کو مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ شیطان جو بھی کرے گا اس کا مطلب داؤ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن بودا ہوتا ہے، اس کو وہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا، الٹا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے آپ کے سورہ المائدہ کی نا 91 اور 91۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی شیطان کے رول کو پڑھا؟ کبھی شیطان کے رول کو بتایا؟ کبھی سکھایا؟ کبھی ہمارے ٹاپک میں، کبھی ہمارے کورس میں، کبھی ان چیزوں میں بتائے کہ جس میں کہ شیطان کا کتنا بڑا رول ہے ہمارے اوپر اور کس طرح سے ہم خراب کر رہے ہیں؟ اچھا نیکسٹ آیت دیکھیے آپ، سورہ انعام کی آیت ہے۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاتا تھا۔ کسی قوم کی بات ہو رہی ہے کہ اس قوم میں کہ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، یعنی کہ عذاب آتا رہا تو وہ کیوں نہیں معافی مانگی اس قوم نے نا، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہی چیز ہمارے ساتھ ہے جناب، یہی چیز پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے لیڈ طبقہ ہے، یہ جو ہمارا طبقہ ہے نا، یہ طبقہ وہ جو چلا رہا ہے، یہ شیطان کے ساتھ پارٹی میں ملے ہوئے ہیں، اور شیطان ان کو کیا کرتا ہے کہ ان کو آراستہ کر کے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ جو شیطان کی طرف چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ سوچتے ہوں گے کہ یار کیسے ہم لوگ جیسے مثال کے طور پر ہمیں جیسے اللہ نے عقل دیا نا، تو ہم اپنا سر پیٹتے ہیں کہ یار یہ لوگ انسان لوگ ایسا کیسے کرتے ہیں، یہ اتنا کچھ کیسے کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو اتنی عمر بھی ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو موت کا خوف نہیں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا موت کا ڈر نہیں لگتا ہے، کہ ان کا اللہ کا خوف نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے جناب کہ شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ کہ انسان کے پاس صلاحیت جو ہے نا، ریئلٹی کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کے کوئی پریکٹس نہ کرے، اپنا آپ کو اچھا نہ رکھے، اپنا آپ کو پاک نہ کرے نا۔ اگر اپنا آپ کو پاک نہیں کرے گا، نفس کو پاک نہیں کرے گا، حقیقت نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کے سامنے شیطان جو ہے نا، وہ چیزوں کو بہت خوشگوار خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، برائیوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے جناب۔ آپ کو ان کی باتوں میں، آپ ایسے لوگوں سے آپ باتیں کیجیے گا، آپ کو اپنے میں ان کے درمیان ایک زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو یہ چیز پہ، اس چیز کو بھی غور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ اس لیے وہ لوگ یہ کام کرتے چلے آتے ہیں کہ وہ ان کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ اس لیے ڈرا کیجیے، جب کوئی غلط کام آپ کے سامنے خوشنما بنا کے آئے نا، تو تھوڑا ٹھٹک جائے کیجیے، تھوڑا رک جائے کیجیے کہ ارے یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، لیکن یہ تو غلط کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ اچھا لیکن یہ کام تو غلط ہے، یہ میں کیسے کروں؟ ہمارا نقصان لینے کے میں یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ کام ہم کو آراستہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے نا، اپنے بیٹا بیٹیوں کو سمجھائیں اس بات کو، کہ ہر وہ چیز جو خوشنما ہو کے نظر آ رہی ہے سامنے، جسٹ بی کیئرفل، دیکھو اس کے ڈیپتھ میں، اس کے پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اس کے پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ آپ کو حکمت سے ملے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر آئی تھنک 121. اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پہ چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اور یہاں پہ شیطان جو ہے نا، جو اپنے دوست ہیں، جو شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں نا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں، ان کو آپ کے خلاف، مومنوں کے خلاف جھگڑا کرنے کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں کہ ان سے لڑو. ٹھیک ہے نا، ان سے وہ کرو. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جنگ چلتی رہتی ہے حزب الشیطان اور حزب اللہ کے درمیان. یہ جنگ ہے، یہی وہ ڈائنمکس ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے گی ان دونوں کے درمیان. یہ ان کے درمیان کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹرگل، یہ مستقل رہے گا اسٹرگل. شیطان ان کو اکساتا رہے گا اپنے دوستوں کو. شیطان کے رفیق ہیں. اب اس پہ بات کروں گا رفیق کون ہے. شیطان کے جو رفیق ہیں ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے. دو باتیں دیکھیں یہاں پہ، رفیق اور دلوں میں بات ڈالنا. ٹھیک ہے نا. ان کے تم سے جھگڑا کریں، یعنی کہ اچھے لوگوں سے لڑائی جھگڑا اور ان کو ختم کرنا، یہ شیطان کا مین کام ہے، لڑنا دکھاتا ہے. اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. یعنی کہ اگر تم سے جھگڑا تم کو کریں گے، تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. جیسے پہلے آیت میں بتا چکا ہوں نا کہ مومن تم کو ان سے لڑنا ہے. لیکن اگر تم ان کے کہنے پہ چلے، جھگڑا وہ کریں گے تم سے لیکن تم ان کے کہنے پہ چل گئے تو بے شک تم بھی مشرک ہو گے. پتہ ہے یہ مشرک کیا چیز ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ آپ نے مشرک کیا سمجھتے ہیں کہ بت پرستی، صرف وہی ایک مشرک ہے، صرف وہی ایک شرک ہے. جناب علی، یہ شرک یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نظام کو ہٹا دیتا ہے اور طاغوت کا نظام لے کے آتا ہے. جب اللہ کے نظام کے اپوزٹ میں جو بھی نظام ہوگا طاغوت کا نظام ہوگا. ٹھیک ہے. اگین اس پہ میں نے ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں. ہو سکتا ہے طاغوت کا نام سن کے آپ کے سوال اٹھتا ہوگا آپ کے ذہن میں، لیکن یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں جب میں نے دین اسلام پہ پروگرام کیا تھا کہ دین اسلام کیا چیز ہے. اس کے میں نے اگر ملے تو پلیز دیکھ لیجیے گا میرے اس پہ، میرے ٹائم لائن کے اوپر. کوئی اس کے میرے خیال میں 7 یا 8 ایپیسوڈ تھا اس کے اوپر نا، یا 5 چیزوں بھی ہو، اس کو دیکھ لیجیے گا آپ اس ایپیسوڈ میں. یہ ساری چیزیں اس کو میں نے اس میں کلیئر کی تھی. یہاں پہ اب شرک کی بات کیا ہے یہاں پہ؟ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ جب اسلامی دین اسلام نہ ہو اور اسلامی قوانین نہ ہوں، سوسائٹی کے اندر نہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور قوانین چل رہا ہے، کسی اور کا قوانین چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوانین پہ چلنا جو ہے نا وہ شرک ہے. کیوں شرک ہے اس کو میں پھر ایک دفعہ اور کلیئر کر دوں. شرک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شرک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم شرک فی ذات. یعنی کہ پہلی بات یہ کہ شرک ہے کیا چیز. آپ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیے کہ شرک جو ہے نا وہ ظلم ہوتا ہے. کہنا کہ ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ بے شک شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ ظلم وہ چیز ہوتی ہے جس میں کہ آپ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے ایسے مقام پہ رکھ دیں جس کو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، یا جو اس کا مقام نہیں ہے. یعنی کہ اس کا جو مقام ہونا چاہیے تھا، کوئی بھی چیز جس کا وہ مقام ہونا چاہیے تھا، اس کو اس مقام سے ہٹا کر کے کسی اور مقام پہ اب اس کو رکھ دیں جہاں کہ وہ بلانگ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تو یہ مقام جو ہے اپنے مقام سے ہٹانے کا مطلب یہ ناانصافی ہے کہ اس کا یہ مقام تھا، اسی مقام پہ رکھنے کو انصاف کہتے ہیں. جس کا جو مقام اس پہ رہنے کو انصاف کہتے ہیں. آپ نے اس کو اس مقام سے اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد اس کو آپ نے کسی اور مقام پہ رکھا، تو وہ جو مقام پہ رکھا وہ مقام اس کو بلانگ نہیں کرتا تھا. یہ چیز ظلم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. شرک اس لیے ظلم عظیم ہے کیونکہ آخر چھوٹی چھوٹی حرکت ہم کر سکتے ہیں، لیکن ظلم عظیم یہ ہے کہ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اس کے شرک بھی ہوتا ہے کہ یا تو معبود کو اب کی جگہ پہ لے آئیں، یا تو خالق کو مخلوق کے لیول پہ لے آئیں. یعنی کہ خالق کو مخلوق والی بات، رب کو جو ہے وہ سلیب والی بات اب کی جگہ پہ لے آئیں، اس مقام پہ لے آئیں. اور یا پھر انسان کو، بندے کو یا مخلوق کو جو ہے نا وہ خالق کا درجہ دے دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے شرک میں ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کی کوالٹی ہوتی ہے شرک فی ذات. ذات میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کا پرسن ہے، اللہ کے پرسن میں کسی کو شریک کر دینا. یعنی ایک انسان ہے، اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھی اللہ ہے، انسان کی شکل میں یہ اللہ ہے. تو آپ نے اس انسان کو، گاڈ ہے، اس انسان کو آپ نے، وہ ہے تو انسان، اس کو اٹھا کر کے آپ نے ذات کے اندر آپ نے اللہ کے برابر کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ شرک فی ذات ہے. اسی طریقے سے انسان وہ جو کہتے ہیں نا، اس سائز میں کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کے بیٹا کا مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا ہے پروجینی، تو وہ بھی اللہ ہی ہوا.
ٹھیک ہے نا, اللہ کے بیٹا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا, یا آپ نے اللہ کو اس بندے کے برابر کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ہے شرک فی الذات. اس سے مسلمان تو بچے ہوئے ہیں کم سے کم. ایک اور چیز ہے شرک فی الصفات, اللہ کی صفت کے اندر جو ہے نا, کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے, کسی کو معاف کرنے کا, کسی کو رزق دینے کا, ٹھیک ہے نا, کسی کو علم دینے کا, کسی کو اولاد دینے کا, زندگی دینے کا, موت دینے کا, یہ اللہ تعالیٰ کی, یہ میں چھوٹی سی باتیں بتا رہا ہوں, اس پہ کبھی ڈیٹیل سے بات ہوگی شرک کے اوپر, ابھی اس سے آپ کو صفات کیا ہیں اس میں بہت تفصیل سے بات ہوگی. لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ان صفات میں اور بھی تمام چیز صفات جو انسان کے اندر ہے, اگر انسان کو آپ نے سمجھ لیا کہ انسان دیتا ہے ہمیں, انسان سے مانگنے سے انسان ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, انسان ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے, ٹھیک ہے, انسان ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں, جو جاتے ہیں لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, اس پہ آتے ہیں, ان سے دعا کرتے ہیں, پھر بعض دفعہ بزرگوں کے ہاتھ چومتے رہتے ہیں, ان سے کرواتے ہیں کہ یہ میرا کام نکال دے گا, یہ میرا وہ کام کر دے گا نا. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ کی صفات میں اس بندے کو درجہ دے دینا, اس کو مقام پہ پتہ, جو اللہ کا مقام ہے وہ مقام اس بندے کو دے دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات کے اندر آپ نے اس بندے کو اٹھا کر کے اللہ کے مقام پہ رکھ دیا. تو اس لیے یہ شرک فی الصفات ہے. شرک فی الحقوق یہ ہے, ایک ہے تیسرا شرک ہے کہ شرک فی الحقوق, یعنی اللہ تعالیٰ کو جو حق ہے وہ حق آپ کسی اور کو دے دیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے, یہ اللہ صرف اور صرف اسی کی فرما برداری کی جائے, یہ اللہ صرف اور صرف اسی کی فرما برداری کی جائے, اوبیڈینس, اور کسی کی اوبیڈینس نہیں ہو, یہ اللہ کا حق ہے. لیکن اسی کی جگہ پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی دیا ہے قانون, ٹھیک ہے نا, اور اس جگہ پہ آپ نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے آپ نے کسی اور کے قانون کو اپنے لیا, تو آپ نے جو آپ نے حقوق میں, اللہ کا حق تھا کہ آپ اللہ کے اس پہ چلیں گے, حکم پہ چلیں گے, فرمانبرداری کریں گے, اس کے قانون پہ چلیں گے, اس کی فرمانبرداری کریں گے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کسی اور قانون کو مان لیا کہ ہم جی اس پہ چلیں گے, اس قانون پہ ہم چلیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہو کہ اپنے اللہ کے قانون کو جو حق تھا وہ حق اللہ کو دینے کے بجائے آپ نے وہ حق کسی اور کو دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے حق میں اللہ کے برابر کر دیا. اس لیے یہ شرک فی الحقوق ہے. تو اس لیے جو ہماری جو کلیکٹیو لائف کے اندر, میں انڈیویجول کی تو خیر بہت بات کر چکا ہوں, کلیکٹیو لائف کے اندر سوشل پولیٹیکل اور اکنامیکل سسٹم کے اندر اللہ کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو ہم فالو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, نہیں چلیں گے, اور ہم کسی اور کے قوانین پہ ہم چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ اب اللہ کا حق تھا کہ ہم اللہ کے قوانین پہ چلیں گے نا, حق اللہ کا تھا کلیکٹیولی, لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں, ہم کلیکٹیولی اللہ کے قوانین پہ نہیں چلیں گے, ہم جو ہے وہ کسی اور کے قوانین پہ چلیں گے. تو وہ جس کے قوانین پہ آپ چل رہے ہیں وہ کون ہے؟ طاغوت ہے, وہ کون ہے؟ شیطان ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ نہیں ہے. تو پھر آپ نے اس کو وہ مقام دے دیا حقوق کے اعتبار سے جو کہ اللہ کا حق تھا, اس لیے وہ شرک فی الحقوق ہے. تو یہاں اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ ان کے کہے پہ چلیں تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ ہوئے. یہاں پہ ان کے سے مطلب ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں, کیونکہ شیطان تو انسان کے تھرو کام کرتا ہے نا. اب آئیے ایک نیکسٹ اور آئیے آپ سورہ النحل کی آیت ہے 98 اور 100. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. قرآن جب بھی پڑھا کرے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پڑھا کریں, اس لیے کہ جب قرآن کو آپ اس سے پڑھتے ہیں نا تو قرآن کو اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے دل میں قرآن کی طرف سے وسوسہ نہیں ڈالے گا, قرآن کی طرف سے وسوسہ نہیں ڈالے گا وہ. اس لیے آپ کو اس کے پناہ لینی چاہیے. جب پناہ لے کے قرآن پڑھیں گے, اس لیے میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا نام کیا ہے, ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں, ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں, اس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں نا, یہ بالکل فضول باتیں ہیں. اگر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنا قرآن پڑھا نا آپ نے, تو یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ قرآن سے آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی اور آپ کسی کے محتاج ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کام کرنے کا سوچیں, یعنی جیسے میں نے کہا میڈیٹیشن کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, ہمیشہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں. کبھی کوئی بات کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں. کبھی گفتگو کے دوران آپ کو کوئی بات ایسی آ جائے جو کہ آپ کو وہ مناسب نہ لگے, تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے بات کیا کریں, ٹھیک ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بات کیا کریں. تو یہاں پہ قرآن جو ہے اس کو آپ لازمی طور پر جب یہ پڑھا کریں تو اس سے پڑھیں تاکہ شیطان مردود وسوسہ نہ ڈال سکے. اس کے بعد ہے کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا. ٹھیک ہے, شیطان کا زور ان پر, ایک تو وہ پڑھے نا کیا کہتے ہیں, یہ 98 سے لے کے 100 تک کی آیت ہے سورہ نمل کی نا, النحل کی.
ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہ اس میں پناہ مانگ کے قرآن شریف پڑھیں، اور جو کہ مومن ہیں اور ان پر اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر ان کا کچھ زور نہیں چلتا۔ یاد رکھیے گا یہی مخلص لوگ ہیں۔ جو مومن وہ یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس پہ دوبارہ شک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اور صرف اور صرف بھروسہ اللہ پہ رکھتا ہے، تو اس پہ اس کا اس نہیں چل سکتا۔ مخلص لوگوں پہ اس نے خود بھی کہا، جو مخلص ہوگا اس پہ اس کو زور نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ مائی گاڈ، ایگزیکٹلی یہی کچھ ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی اسی طریقے سے جو نا ورلڈ آرڈر ڈیولپ کر رہا ہے وہ آپ کے شیطان۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا زور انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کے رفیق بناتے ہیں۔ اس کا پتہ لگا آپ کو کہ شیطان جو ہے نا، یہ ہیومن ڈومین کے اندر، ہیومن سوسائٹی کے اندر بہت فلی انوالوڈ ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف اپنی دنیا میں رہتا ہے تو ہم احمق ہیں۔ شیطان جو ہے فلی انوالوڈ ہے ہیومن ڈومین کے ساتھ، فلی انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے اسی ڈومین میں اس نے اپنے رفیق بنائے ہوئے ہیں، اپنے دوست بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے، دوست بنائے ہوئے ہیں، اور اس کو رفیق بناتے ہیں، اور اس کے وسوسے کے سبب۔ اور دیکھیے یہ کس طرح سے کنوے کرتا ہے کہ وہ طریقہ کار گفتگو اس کے کیا ہوتا ہے، گفتگو نہیں کرتا وہ ان سے، یہ گفتگو نہیں کرتا شیطان بیٹھ کے، اس کے اندر وسوسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ وہ جب بھی میں نے بتایا نا شرک، تو شریک مقرر کرتے ہیں۔ یہ کام شیطان کرتا ہے کہ اللہ کے راہ کے مقابلے میں وہ اپنے شریک، اور کس کو شریک کرتے ہیں وہ شیطان کو اللہ کا درجہ، رب کا درجہ دیتے ہیں، اس کی لارڈشپ مانتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27۔ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ شیطان، پتہ ہے شیطان سب سے بڑی بات تھی کہ شیطان نے ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ سے نا نافرمانی کی تھی، لیکن فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فضول خرچی کیا چیز ہے؟ جناب یہ جو تمام آپ کو جو یہ جو آپ کے ہمارے یہاں جو جی ڈی پی بنایا جاتا ہے اور پیپر منی ہے، اور اس کو میچ کرنے کے لیے جو ہمارا جو گروتھ ہے نا، جو کہ قسم کا فالس گروتھ ہے، جس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کنزیومرزم جو شروع ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ڈپلیشن ہو رہی ہے پوری یونیورس کی، اور خاص طور سے زمین کی۔ کبھی اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی اس پہ کہ یہ جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے اور جو ہے، اور ماڈرن مائنڈ جو ہے، اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈپلیٹ کر رہا ہے پورے اس کو کیا کہتے ہیں ریسورسز کو، اور اس کے وجہ سے ہیومن سوسائٹی آگے کیا ہو جائے گی؟ ہیومن سوسائٹی آگے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کون چاہتا ہے کہ ہیومن سوسائٹی ختم ہو جائے؟ شیطان۔ اور اللہ تعالیٰ اسی منع کر رہے ہیں فضول خرچی۔ فضول خرچی یہ وہ اسراف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جائیں مال جائیں، کبھی آپ دیکھیں گے کتنی قسم کے کپڑے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں لوگوں کے کلوزٹ میں جائیں، واک ان کلوزٹ میں جا کے دیکھیں، اتنے کپڑے اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر وہ ایک کپڑا اگر ایک میں پہنے تو ایک دوسرا کپڑا ایک سال کے بعد بھی شاید پہنے۔ جوتے کے جوڑے کتنے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ کس نے ڈال دیا ہے یہ ہمارے ذہن کے اندر کہ ہر جوڑا جو ہے اس کا اپنے ایک میچنگ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کپڑے کا ایسے میچنگ ایسے، یہ میچنگ کیا سمجھتے ہیں کہ میچنگ کوئی ریالٹی ہے؟ اگر فرض میچنگ کوئی ریالٹی ہے، حقیقت ہے؟ نہیں، حقیقت اس لیے بن گئی ہے کہ ہمارے ذہن میں بنا دیا گیا یہ حقیقت۔ یہ ایبسولوٹ حقیقت نہیں ہے میچنگ کرنا، یہ ریلیٹو حقیقت ہے، یہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کیسے ہوتا ہے، پہلے ایک زمانے میں نا میچنگ کا آیا تو ہمارا ذہن بن گیا میچنگ نا، یہ دیکھیں ایک ریالٹی دے دی گئی، سارے فیشن میں میچنگ آنے لگا نا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کانٹراسٹ آ گیا ہے۔ اب لوگ جو ہے نا کانٹراسٹ، جب میچنگ کر کے تھک گئے، اب لوگوں نے چیزوں کے ساتھ نا کانٹراسٹ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ریالٹی ہے؟ یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ ریالٹی دی گئی ہے ہمیں، ریالٹی بنائی گئی ہے ہمیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ریالٹی کو سمجھا کرے، ریالٹی کیا چیز ہے؟ تو ریالٹی یہ نہیں تھی، لیکن یہ کنزرمزم ہے کہ پہلے آپ کو میچنگ کس میں ڈالا گیا ہے، آپ کے اب جتنے کپڑے آپ بنائیں گے اس کے لیے ایک میچنگ جوتا ہوگا، اس کے ساتھ ایک میچنگ پرس ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو اسراف ہیں۔ اس اسراف نے کیا کیا کہ پورے جو اس کو ڈپلیٹ کرنا شروع کر دیا، امبیلنس کرنا شروع کر دیا لوگوں اندر، لوگوں کے حقوق مارے گئے اس کی وجہ سے، غریب ہوتا چلا گیا، اور جو امیر تھے انہوں نے اسراف شروع کر دیا۔
اس کو چھوٹی-موٹی چیزیں نہ سمجھا کریں، ان باتوں کو، ان اسراف کو، جس کی بات ہو رہی ہے، اس کو معمولی بات نہ سمجھا کریں۔ یہ ہیومن سوسائٹی کو تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے، یہ فضول خرچی۔ یہ فضول خرچی جو ہے وہ یہ ماڈرن اکنامکس جو ہے نا، وہ اسی فضول خرچی پہ بیسڈ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ فضول خرچی جو ہے نا کنزیومرزم ہے، اس پہ ماڈرن اکنامکس بیس کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ آرٹیفیشل گروتھ کرتے ہیں۔ اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو پیپر منی اور جو میں پرنٹ کرتی ہیں اور اس کے درمیان ریلیشن شپ، اس پہ انشاءاللہ تعالی کبھی اس پہ تفصیل سے بات ہوگی آپ لوگوں سے نا، اور فالس گروتھ کے اوپر بات ہوگی۔ اچھا، تو اور کیا ہے کہ اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے، یعنی ناشکرا ہے۔ ہم ناشکرے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جو بھی چیز، ہم اس پہ ہم شکر نہیں کرتے، بلکہ ہم اور چاہتے ہیں اور فضل خرچی کرتے ہیں۔ اس کی طرف وہ اشارہ ہے۔ نیکسٹ آئیے آپ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اعضاء نیچے دکھانے کے لیے، اور اس کے کہ ہم اونچی چیزیں، اونچے طبقے کے لوگ ہیں۔ اور ازراہ طنز، دیکھیں طنز کیا اس نے اللہ سے، ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے، دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ یہ جناب غور کیجئے گا آپ، ورلڈ آرڈر یہاں سے شروع ہوا ہے جناب۔ اور ازرائے طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کے تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہی ہے، اور وہ پوری سزا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اور اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان جو وعدہ ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ تو یہاں پہ جب میں کہہ رہا تھا نا کہ اس نے کیا بات کی، اس نے کہ مجھ پر فضیلت دی۔ یاد ہے آپ کو جب میں نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب میں نے اس پہ جو ابلیس کا رول پہ لایا تھا، تو آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک کارپوریٹ ورلڈ کی، کہ مثال کے طور پر وہاں پہ ایک مالک ہے اس ورلڈ کا، کارپوریٹ ورلڈ کا جو ہے نا، کچھ اونر ہے اس کمپنی کا، وہ جناب علی جو ہے وہ اس میں جو ایک بندہ جو کہ بہت محنتی تھا، کام کرتا، سب کچھ کرتا تھا، اور وہ ایکسپیوم کر رہا تھا کہ اس کو مینیجر بنایا جائے گا۔ لیکن وہ جناب آتا ہے وہ اونر، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک ہائر کیا ایک نیا بندہ، ٹھیک ہے، اور میں اس کو جو ہے مینیجر بنا رہا ہوں۔ تو کیا گزرے گی اس بندے کے اوپر؟ یہی کیفیت شیطان کی تھی۔ شیطان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو لے کے آئے، اور شیطان دنگ رہ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو میں لے کے آیا ہوں بندہ، یہ جو ہے دراصل زمین پہ خلیفہ ہوگا میرا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ یہ بات جو تھی، یہ دراصل یہ تھا کہ اسی بات اس کو جا کے لگی کہ جناب کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ تو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پروف کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ سارا جھگڑا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ساری ڈائنامکس کیا چیز ہے؟ ہیومن ڈائنامکس، جس کی وجہ سے سارے ورلڈ آرڈر تمام چیزیں ہوں گی۔ یہ جناب یہ ہے کہ وہ شیطان یہ پروف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ابلیس، کہ جناب آپ کا ڈیسیژن بالکل غلط تھا، بالکل غلط ڈیسیژن تھا۔ آپ نے اس کو میری فضیلت دی تھی، اس کو فضیلت ملنی نہیں چاہیے تھی، اور اسی کو اس نے پروف کرنا ہے۔ اسی پروف کرنے کے اندر وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ یہ آپ کو رب مانیں گے نہیں، یہ مجھ کو رب مانیں گے، اور میں اپنی خلافت جو ہے نا آپ نے مجھ کو نہیں دیا تھا، میں اپنا آرڈر قائم کر کے رہوں گا دنیا میں۔ آپ نے مجھے نہیں دیا تھا، آپ نے اس کو خلیفہ بنایا تھا، اس کا اپنا آرڈر آپ خلیفہ کے ذریعہ آپ اپنا آرڈر قائم رکھنا تھا آپ کو، تاکہ دنیا میں انسان کے دار رہے، اپنا آرڈر رکھنا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے گا کہ میں اپنا آرڈر لا کے رہوں گا، اپنا آرڈر میں اپنی ارینجمنٹ، اپنا طریقہ وہ میں لے کے رہوں گا، اور دیکھیے گا آپ کہ یہ ناشکرے ہیں، یہ آپ کی کہاں پہ نہیں چلیں گے، یہ اور آپ نے ان کو میرے پر فضیلت دی تھی، یہ اس نے اللہ کو پروف کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے لیکن پھر اس نے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کہ وہ ساری باتیں تو کرتا ہے نا شیطان، کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی باتیں وہ مت گھبرانا، تمہارا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، مخلص کے اوپر نا بہت تفصیل سے بھی بات نہیں کر، اس کو بھی سنیے گا مخلص بندے کس کو کہتے ہیں. میں انشاءاللہ اس پہ ایک دفعہ پھر پروگرام کروں گا. میں نے مخلص کے اوپر میں نے کہا تھا کہ ایک لفظ ہے عہد، جو سب سے زیادہ خالص لفظ ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پھر بات کروں گا. میں نے اس کے اوپر اپنے چند دوستوں سے کہا تھا کہ اس پہ میڈیٹیشن کیجیے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا مخلص کیا ہوتا ہے. یا عہد کے اوپر میڈیٹیشن کیجیے گا تو سمجھ میں آئے گا مخلص کیا ہوتا ہے. تو میں نے یہ پوری بات جو ہے نا اپنے دوستوں کو کور کیا تھا، لیکن چونکہ نئے لوگ ابھی ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ دوبارہ بات کروں گا کہ مخلص لوگ کون ہیں. کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں ہوگا. اور یقین کیجیے گا ہم سب کو مخلص بندہ بنا پڑے گا. مخلص بندے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مختصر میں آپ کو بتاؤں، مخلص بندے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں صرف اور صرف اللہ کے جو ذات ہے عہد، اس کی آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ عہد کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. جس دن آپ نے عہد کو سمجھ لیا، واحد کی بات میں نہیں کر رہا، جس دن آپ عہد کو سمجھ لیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی اس کو سمجھ پائے، اس کے ذات کے بارے میں آپ کو ایک پورا اندازہ ہو جائے گا نا، اور سب سے خالص ہے اور وہ چیز آپ کے دل میں ہوگی تو اس سے ہی جو ہے نا آپ خالص بندوں میں شمار ہوں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پھر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ابھی ایک اشارہ دے رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت ہے نمبر 6، شیطان تمہارا دشمن ہے. مائی گاڈ. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمنی سمجھو. وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں. پتہ وہ اپنے پیروی کرنے والے لوگوں کو بلاتا ہے جو اس کے پیروی کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو پیروی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمنی سمجھو. آپ مجھے بتائیے، ہم نے کبھی اپنی ہیومن لائف کے اندر شیطان کو کبھی اس طرح سے دیکھا ہے؟ کبھی پڑھائی گیا، کبھی بتائی گیا؟ اچھا، اس کے بعد اب ہے وہ کچھ سورہ سعد کی آیتیں ہیں کہ آیت ہے 17 سے لے کے 85. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں اس میں اپنی روح پھونک دوں نا. یہ سوچے گا آپ غورا. یہی وہ چیز میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں سے اپنے خاصہ میں سے کوئی چیز انسان کو ڈالی ہے. یہ چیز انسان کو یونیک بناتی ہے، یہ چیز انسان کو انسان بناتی ہے نا. یہ وہ چیز ہے جس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کے ادراک اس کی معرفت ہونی چاہیے، تبھی آپ انسان بن سکو گے. اس کی معرفت آپ کو ہوگی کہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم کو ویسا بننا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے روح کے میں سے ہمارے اندر کوئی چیز ہے بننا ہوگا. تو یہ ادراک جو نا اسی کو خود ہی کہتے ہیں. اسی کی معرفت اگر آپ کو ہو تو خود ہی کہیں گے. اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. تو جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا. خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ غرور میں آئی اونچے درجے، مطلب وہی. اور دیکھیے گا یہی چیز، یہی جو شیطان کا طریقہ ہے نا کہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس. یہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا یہ شیطانی سوچ ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس، یہ اسٹیٹس، ہائر اسٹیٹس کے لوگ، یہ طبقات، یہ تمام چیزیں شیطان پیدا کرتا ہے. ہمارے سوشل ڈومین کے اندر جو طبقات کی بات ہوتی ہے نا، یہ سارے طبقات جو ہیں یہ جناب شیطان کا پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے درجے اسی نے بنائے ہیں. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑی رہے گی. کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، سو ان کے جو سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں. کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اگلی آیت ہے سورہ الزخرف کی. اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی غافل تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. ظاہر پر جب اللہ سے آپ غافل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا نہیں بچاتے آپ کو شیطان سے، پھر شیطان آپ کو دوست خود بخود ہو جاتا ہے نا. تو وہ ایک طرح سے مقدر کرنا، کیونکہ آپ مطلب ویکیوم نہیں ہوتا نا، تو ویکیوم شیطان سے ہی بھر جاتا ہے. شیطان نے ان کو قابو کر لیا، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی. یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے. ٹھیک ہے نا.
اور سن رکھو شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے. یہ ہے سورہ مجادلہ کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے یہ بات بتائی کہ حزب الشیطان کون ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کہا گیا کہ شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے. جو حزب الشیطان کے لوگ ہیں یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سورہ مجادلہ کی آیت. یہاں پہ میں اس کو بس کرتا ہوں. اب میں آپ سے نا چند بات کہتا ہوں. اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ شیطان کا کتنا بڑا رول ہماری زندگی پہ کس طریقے سے ہیومن سوسائٹی پہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کے وجہ سے ہماری سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کی وجہ سے نا یہ ہاتھ جو ہے نا وہ آرڈر کریٹ کرتا ہے. اب اگر آپ نے آج کی اس بات کو اور میں نے پچھلی جو بات کی ہے نا نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین ریسورس موجود ہوگا. آپ آگے بات کرنے کے لیے بہترین ریسورس موجود ہوگا. اس کو آپ سمجھا سکیں گے ابلیس کا رول اور نیو ورلڈ آرڈر جو پچھلا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے اندر کئی چیزیں جس میں نے آگے آپ سے نا بات کرنی ہے. ایک چیز اس میں یہ کہ وسوسہ. ٹھیک ہے. گفتگو اس کا پہلی چیز یہ کہ وہ گفتگو کرتا ہے. دوسری چیز ہے اس کے پاس پارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ. کمیونیکیشن کرنے کا کمیونیکیشن وہ بات نہیں گفتگو نہیں کرتا کمیونیکیشن کرتا ہے. وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ وسوسہ سے. تو ہمیں وسوسہ سمجھنا پڑے گا. وسوسہ کس کے ساتھ وسوسہ ہوتا ہے کیسے وسوسہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. نمبر 2 اس کے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے وہ کون لوگ ہوتے ہیں جس کے پارٹی میں شریک ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 یہ کمیونیکیشن کس طریقے سے ہوتی ہے. وہ میکینکس کیا ہوتی ہیں جس کے تھرو یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو اس کو میں نے نا یہ بات میں نے اپنی پہلی تقریر میں ٹاپک میں اس کو چھوڑا تھا. آج میں نے قرآن کی آیت بنانے کے بعد آپ کو صرف یہ زور دلایا میں نے کہ آپ کو اور فوکس پڑے کہ دیکھیں یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے اور یہی 3 باتیں آپ کو اس میں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. کہ اس میں آپ کے وسوسہ کا ملا اور اس میں آپ کو ملا کیا بات ملی آپ کو کہ ایک گروپ ہے. ٹھیک ہے نا. انسانوں میں سے جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے رفیق ہے اس کے دوست ہیں. یہ چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا اچھی طریقے سے تو پھر آپ کو نا بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہا ہے. اور دنیا کے اندر جو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈائنامکس میں صرف یہ نہیں کہ جنگ و جدل کی بات نہیں ہو رہی. ایون فیشن انڈسٹری وہ کس بنیاد پہ چلتی ہے. ایون ہمارا فوڈ انڈسٹری کس بنیاد پہ چلتی ہے. ہمارا اکنامکس کس بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے. کون سب چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کے لیے میں نے ایک پروگرام کیا تھا ہم لوگوں نے زمانہ کیا اور زمانہ کیسے بدلتا ہے. کوئی اس کے 10 ایپیسوڈ تھے اور وہ ایپیسوڈ جو ہے نا میرے پاس تو ہے. اگر وہ ایپیسوڈ کو میں دوں اس کو ایپیسوڈ کو ضرور سنیے گا کیونکہ وہ ایپیسوڈ جو ہے نا وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اس طرح سے بات کبھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایپیسوڈ میں بہت سارے دوستوں نے شریک ہوئے تھے اور سب کا انپٹ تھا اس کے اندر. اس انپٹ کی وجہ سے بہترین قسم کی نا وہ بنا جس میں تمام چیزیں انالیسس کیا تھا ہم لوگوں نے. بہت ساری چیزوں کی ہم نے تجزیہ کیا تھا کہ کیسے ہیومن سوسائٹی میں کیا کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. زمانہ کیا ہے کیسے بدل رہا ہے کیا کیا چیزیں بدل رہی ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. سب چیز ڈسکس کی تھی ہم لوگوں نے. اس کے بعد پھر میں بات کروں گا نیکسٹ والے میں کہ وہ آرڈر کیسے ترتیب دی جا رہی ہے اور کیسے لایا جا رہا ہے اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ نا. تو اس پہ پھر میں اکنامکس کو بھی لے کے آؤں گا سود کو بھی لے کے آؤں گا اور تمام چیزوں کو.